السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے باجی آپ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ زینب باجی آپ پلیز دعا پڑھا دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anjum, there is a message for you. Mariam Appa ke husband Ibrahim Bhai is in the hospital. His hemoglobin become from 14 to 7. تو جو بھی دعا کرے گا اینڈ میں تو پلیز ان کے لیے دعا کرنا۔ جی باجی، انشاءاللہ باجی۔ چلیے ہم ابھی دعا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم بھائی جو مریم آپا کے ہسبینڈ ہے ابراہیم درویش انکل کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا کرے، شفا کاملہ عطا کرے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اینڈ میں بھی دعا کریں گے باجی۔ جی انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر سسٹرز، جیسے کہ آپ سب جانتے ہو آج فرائیڈے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ اپنا سیشن شروع کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونس اگین ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز۔ جی باجی، الحمدللہ آپ سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیشن میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے ساتھ جو کچھ گزرا اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور اپنی ذمہ داری ایز اے رسول بہترین طریقے سے گزاری، تو اسی زندگی کے کچھ پہلو ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں میں اور زرینہ باجی کہ ہم لوگ آتھینٹک بالکل صحیح چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو صحیح حدیث صحیح بخاری سے ملتی ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہے تو اسے معاف کر دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ
गज़वा खंदक, जिसका एक और नाम है गज़वा अहज़ाब, हम पढ़ चुके हैं। और माशाल्लाह बहुत सारे मॉरल्स हमने ड्रॉ किए। और आज एक गज़वा बनु कुरैज़ा की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। ये 5 हिजरी का वाक़या है, हिजरत के बाद 5वां साल, 5th हिजरी। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक से वापस आए ही थे। अभी अपने हथियार और अपने कपड़े उतार कर गुस्ल करने जा ही रहे थे अपने घर में। वो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में थे उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी वक्त यानी जस्ट दे हैव रिटर्न्ड फ्रॉम गज़वा बनु कुरैज़ा और गज़वा खंदक, और उसी दिन जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार है वो तशरीफ लाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म सुना दिया। किसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि अल्लाह का हुक्म है कि बनु कुरैज़ा की तरफ निकल जाए। इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आगे आगे जा रहा हूँ, उनके किलों में जलजले बर्पा करूंगा, यानी वहां पर अर्थक्वेक ले आऊंगा उनके किलों में, इन देयर फोर्ट्स। किनके किलों में? बनु कुरैज़ा के फोर्ट्स में, उनके किलों में, उनके इलाके में मैं जलजले लाऊंगा, अर्थक्वेक लाऊंगा, और उनके दिलों में डर, खौफ, रौब डाल दूंगा। और ये कहकर फरिश्ता यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से लोगों को अनाउंसमेंट करवा दी, मुनादी करवा दी। सारे लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी लोग समईना व अताना पर कायम है, समईना व अताना यानी हम सुनेंगे और हम इताअत करेंगे, ऐसा जिन मोमिनों ने कहा था, वो सब इसी वक्त निकल जाए मेरे साथ, और हम सब असर की नमाज बनु कुरैज़ा ही में पढ़ेंगे। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। हम सब असर की नमाज बनु कुरैज़ा में ही जाकर पढ़ेंगे। बनु कुरैज़ा कौन थे? ये यहूद का एक कबीला था, ज्यूज, यहूद का कबीला था। और हम देख चुके हैं कि यहूद के कबीलों ने कितनी सरकशी की, कितने सारे उन्होंने फसाद करने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला और चढ़ाई करने की बहुत सारी कोशिशें की, जो नाकाम रही। तो अब जो है अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दे दी कि बनु कुरैज़ा जो है वो आपके जान के दुश्मन बन गए हैं। तो अब आप चलिए और उन लोगों का खात्मा कीजिए। ओके, अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा थमाया और मदीने की जिम्मेदारी हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंप दी और बनु कुरैज़ा की तरफ निकल पड़े। बनु कुरैज़ा से कुछ दूर पर आपने पड़ाव डाला, अना नामी एक जगह पर, और वहीं पर असर की नमाज अदा की। अब जब जैसे ही बनु कुरैज़ा यानी ये यहूदियों को पता चल गया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर आए हैं, और वो जो वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जो जलजले नाजिल किए, जो अर्थक्वेक्स हुए, तो वो डरे हुए थे कि ये जलजला भी हो रहा है और अब तो जो सारे मुसलमान हैं वो दुश्मन सामने आ गए हैं। और उन सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को हुक्म दिया कि इनके किलों को चारों तरफ से घेर लिया जाए, क्योंकि ये सारे यहूदी अपने किलों में बंद हो गए, डर गए थे वो लोग और वो अपने किलों में बंद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कार्रवाई नहीं की अपनी तरफ से, बल्कि सिर्फ उन लोगों को चारों तरफ से घेर के रखा था। अब वो लोग खुद डरे हुए थे।
इसी हाल में कई दिन निकल गए. जरा मोमिनों के बारे में सोचिए, अभी अभी गज़वा खंदक से वापस आए थे, अभी हथियार उतार के गुस्ल भी नहीं किए थे कि फिर से इस तरफ आना पड़ा और कई दिनों तक हथियार लेकर इन किलों को घेरा हुआ था चारों तरफ से. अब जो यहूद थे ना, जो दुश्मन, वो तो परेशान भी हो गए और डरे हुए भी थे. तो उन्होंने अपने कुछ मोमिन दोस्तों से, मोमिन हलीफों से मशवरा किया, कुछ एडवाइस ली उनसे, और फिर एक मैसेज भिजवाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब यहूदियों की तरफ से एक मैसेज आया है, और वो मैसेज क्या है? एक रिक्वेस्ट. उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अबू लुबाबा को हमारे पास भेज दीजिए. हम अबू लुबाबा हमारा भी दोस्त है और वो आपके साथ है. अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो मोमिन हो चुके थे, वो पहले यहूद थे. तो फिर इसीलिए उन लोगों ने कहा कि अबू लुबाबा को हमारे पास भेज दीजिए ताकि हम उनसे मशवरा करें और हो सकता है कि सुलह कर ले. तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसी वक्त हमला कर देते और बहुत आसान था उन लोगों को उसी वक्त खत्म करना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सुलह की रिक्वेस्ट को कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ते थे कि जितना मामला सुकून से खत्म हो जाए आसानी से. यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हुआ करता था. अल्हम्दुलिल्लाह. अब देखिए क्या हुआ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को अंदर भेज दिया कि वो जाए और मशवरा करे उन लोगों से. तो जैसे ही यहूदियों ने, बनु कुरैज़ा ने देखा अबू लुबाबा को, तो सारे मर्द जो थे यहूद के, ऑल मेल्स, वो सब उनकी तरफ दौड़ पड़े कि जैसे ही हमको बचाने ही आ गया है. और औरतें और बच्चे उनके सामने दहाड़े मार मार कर रोने लगे. दे स्टार्टेड क्राइंग प्रोफ्यूसली कि हमको बचा लो, हमको इस मुसीबत से बचा लो. अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखकर थोड़ा वो भी उनको रहम आया उन लोगों पर. फिर यहूद ने कहा, अब यहूद ने क्या कहा, देखिए कन्वर्सेशन है बिटवीन यहूद एंड अबू लुबाबा. तो यहूद ने कहा कि ए अबू लुबाबा, क्या आप मुनासिब समझते हो, क्या आप ये सही समझते हो कि हम मोहम्मद के फैसले पर हथियार डाल दें? यानी क्या हम अपने हथियार डाल दें? आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? किसके सामने? मोहम्मद के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, तुमको यही करना चाहिए. और इसके अलावा अब देखिए अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक इशारा किया उन लोगों को. उन्होंने गर्दन की तरफ उंगली बताई और कहा कि अगर तुम हथियार नहीं डालोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी. अब उन्होंने सिर्फ इशारा किया ऐसे उंगली से गर्दन काटने का, लेकिन दूसरे ही पल अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को फौरन अफसोस हो गया, एहसास हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा नहीं कहा था, फिर मैंने ये गलती कर दी, मैंने अपनी तरफ से ये इशारा क्यों किया, गला काटने का इशारा, तो ये तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत कर दी. तो वो अबू लुबाबा सीधा मस्जिद नबवी चले गए, यानी वापस मदीना चले गए वो. और मस्जिद नबवी पहुंचकर उन्होंने अपने आप को मस्जिद के एक सुतून से, एक पिलर से अपने आप को बांध लिया और कसम खा ली कि अब मैं सिर्फ अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक यानी अपने मुबारक हाथों से मुझे खोलेंगे तभी मैं यहाँ से हटूंगा, वरना मैं अपने आप को यहीं बांध कर रखूंगा. देखिए उनकी क्या गलती हुई थी कि जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही थी,
गर्दन उड़ाने की बात वो उन्होंने इशारे से कह दी गलती से यहूद को, तो उनको इतना अफसोस हुआ कि मैंने इतनी गलत बात कर दी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। इसीलिए वो गए मस्जिद में और मस्जिद नबवी में अपने आप को एक पिलर से बांध लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अबू लुबाबा मेरे पास आ जाता तो मैं उसके लिए मगफिरत की दुआ मांग लेता, मैं अबू लुबाबा के लिए के हक में तौबा कर लेता, उसके लिए मगफिरत की दुआ मांग लेता। लेकिन जब वो अब अगर वो यही काम कर बैठा है तो फिर अब फैसला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाहु अकबर। ये सूरह अनफाल आयत 27 में इसका रेफरेंस मिलता है और तफसीर इब्न कसीर में भी इसका रेफरेंस मिलता है। अब इधर जो है बनु कुरैजा किलो में बंद थे, 25 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 25 डेज। 25 दिनों तक वो किलो में बंद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन जो है वो किलो के बाहर क्या कर रहे हैं? पहरा दे रहे हैं, यानी उनको घेरे हुए हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उन लोगों की हिम्मत टूट गई और उन्होंने अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब आप जो मुनासिब समझते हैं वो आप फैसला लीजिए हमारे बारे में। देखिए दुश्मन ने अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। अब यहाँ से जो आगे है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इनका फैसला क्या किया। आप देखिए हिकमत और इंटेलिजेंस और बेहतरीन फैसला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उन लोगों ने कहा कि आप हम पर उसी तरह एहसान कीजिए जैसे जो हलीफ होते हैं, एक दूसरे के दोस्त कबीले होते हैं, वैसे आप हम पर एहसान कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप लोग सुनिए, क्या आप लोग इस बात पर राजी हो कि आपका फैसला आपका ही एक आदमी करे, आपके बारे में फैसला आप ही का एक आदमी करे। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम तो बहुत खुश हैं कि हमारा ही कोई एक आदमी हमारा फैसला करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ये मामला साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले है। साद बिन मुआद, यस कनीज, जज़ाकल्लाहु खैर। साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहले इन्हीं कबीलों के हलीफ थे, सरदार थे। फिर जब ये ईमान ले आए और अभी अभी जो गज़वा खंदक हुई थी, इस खंदक में, इस गज़वे में साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु इतने जख्मी हुए थे कि उसी वजह से वो मदीना में ही थे, अभी वो इस लश्कर के साथ वापस नहीं आ सकते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आदमियों को भेजकर उन्हें वहां पर बुलवाया बनु कुरैजा में। और जैसे ही हजरत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कहा कि देखो तुम्हारे सरदार आ रहे हैं, उठो। उन सब ने इस्तकबाल किया, वेलकम किया, किसका? साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु का। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उन लोगों ने कहा कि ए साद, यहूद ने कहा ए साद, अपने लोगों के बारे में हुस्न सुलूक कीजिएगा, अच्छा फैसला कीजिएगा। ओके, उन लोगों ने रिक्वेस्ट वहां भी कर दी, चापलूसी करने लगे यहूद। अब देखिए हजरत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश रहे, कुछ जवाब न दिया। जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होने लगी तो अब हजरत साद ने क्या कहा सुनिए। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को अब जज बना दिया गया है ना, किसने बनाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि आप फैसला कीजिए। अब वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि साद को अल्लाह के बारे में
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں. یعنی کوئی اگر سعد کے بارے میں برا کہے تو اب سعد کو کوئی ضرورت نہیں ٹینشن لینے کی. اب سعد وہی کہے گا جس سے اللہ راضی ہوگا. یہ انہوں نے کہا. اور پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سنیے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان یہودوں کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال تقسیم کر دیے جائے. پھر سے سنیے کیا فیصلہ کیا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے، کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال تقسیم کر دیے جائے. یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. فرمایا اے سعد، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے. تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. الحمدللہ. اب دیکھیے یہ فیصلہ یہودیوں کے شریعت کے مطابق تھا، کیونکہ سعد بن معاذ بھی یہودی تھے پہلے، اور یہ فیصلہ بالکل یہودیوں کی شریعت یعنی تورات کے مطابق تھا، بلکہ ان کی شریعت کے مقابلے میں زیادہ رحم والا فیصلہ تھا. ابھی اسی فیصلے کے مطابق ان سب کو بندی بنا کر مدینہ لایا گیا اور مدینہ میں ایک خندق کھودی گئی، اور اس خندق میں، اس گڈھے میں ان کے 400 کہا جاتا ہے 400 سے 500 کے مرد تھے ان کے. ان لوگوں کو گروپس بنا کر ایکچولی اس خندق میں ان کی گردنیں اڑا دی گئی. بیکاز عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ یہ یہود جو ہے نا وہ سپولے ہے، سانپ ہے وہ سپولے، اور سانپ کی گردن تو کچل دینی چاہیے، بیکاز وہ ایوری ٹائم کیا کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اپنا فن اٹھاتا ہے اور کاٹنے کو دوڑتا ہے. اللہ اکبر. ان 400 سے 500 مردوں کو جو یہود کے دشمن تھے، ان لوگوں کو سب کو ان کی گردنیں اڑا دی گئی تھی اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا. اور ان کے پاس سے جو مال ملا تھا، وہ مال کتنا تھا ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں. اس سے پہلے اور بھی ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے مومن ہو گئے تھے ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہی، تو جو لوگ مومن ہو گئے تھے ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا. ان لوگوں کے پاس سے جو ہتھیار ملے تھے اس میں 1500 تلواریں سوورڈز تھی، 300 زرہیں تھی یعنی ڈھال، 2000 نیزے یعنی بھالے، 500 ڈھالے زرہیں، بہت سا سامان، اور بکریاں، برتن، کھجوروں کے درخت، اور بہت سارے قیدیوں سمیت جتنا بھی مال ملا تھا وہ سارے میں سے 5واں حصہ 1/5 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لیا اپنے لیے قرآن کے حکم کے مطابق، اور باقی سب فوجیوں میں بانٹ دیا گیا. الحمدللہ. اللہ اکبر. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہو ان کے بارے میں. صحیح بخاری کی روایت ہے، آگے تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی. انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو مجھے زخم غزوہ خندق میں لگے ہیں نا، یا تو میں غزوہ خندق میں اسی غزوے کے دوران شہید ہو جاؤں، یا یہی زخم جو ہے نا، یہی زخم میری موت کا سبب بنے. تو ان کی دعا قبول ہو گئی. وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے
تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روز ملاقات ہو سکے. بہت زیادہ زخم تھے ان کے اور ہی واز آن ہز بیڈ. تو کیا ہوا خیمے میں یعنی مسجد کے ایک کارنر میں ان کو سمجھو چٹائی ڈال کر سلایا ہوا تھا. ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی اور جس کی وجہ سے ان کے سارے زخم پھر سے کھل گئے اور ان میں سے اتنا خون بہنے لگا کہ وہ ان کی موت کا سبب بن گئی اور ان کی وفات ہو گئی مسجد نبوی میں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی اسی روایت اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ان کا جنازہ نہ صرف مسلمانوں نے پڑھا، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، بلکہ ان کے ساتھ کئی فرشتوں نے بھی ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور ان کا جنازہ اٹھایا بھی. اللہ اکبر. اللہ راضی ہو ان سے، کیوں نہ اللہ راضی ہو ان سے. الحمدللہ الحمدللہ. This was about this. ابھی ابو لبابہ کا کیا ہوا آپ کو یاد ہے نا؟ ابھی ہم پڑھے کہ وہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اندر گئے تھے یہود سے ملنے اور پھر انہوں نے اپنی غلطی سے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی تھی. پھر احساس ہوا تو جا کر اپنے آپ کو مسجد میں ایک ستون سے باندھ لیا تھا. اب جو ہے نا 6 راتیں گزر گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہو گئی. اب حضرت ابو لبابہ کو 6 راتیں ہو گئی تھی، 6 دن ہو گئے تھے کہ وہ وہیں بندھے ہوئے تھے. ان کی وائف، ان کی بیوی آتی اور نماز کے وقت ان کو کھول دیتی، وہ وہی نماز پڑھتے اور پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے. پھر جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو لوگ دوڑے ان کو کھولنے کے لیے. تو بولے نہیں پلیز مجھے کوئی بھی نہیں کھولنا جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے، مجھے کوئی نہ کھولے پلیز. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت ان کو کھول دیا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ تھا بنو قریظہ کا واقعہ. اللہ اکبر. اس میں سے کتنے مورلز ہم کو ملتے ہیں باجی. I would request Zarina Baji to please share those morals with us if she can put some light on this. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، میری پیاری شہزادیوں، میری پیاری صدقہ دینے والیوں، سب آ گیا اس میں الحمدللہ. اور جو نئے ہیں وہ بھی سب اس میں سب انکلوڈڈ ہیں، جتنی بھی بہنیں خاتون ہیں. 4 کیٹیگریز میں سے تو ایک میں تو سبھی آ جاتی ہیں. ہاں اب اس کے اندر آپ بتائیں گے کیا مورل ہے؟ میں تو جب سے پورا میں نے لکھ دیا الحمدللہ الحمدللہ. اچھا انجم کا اسپیڈ بھی صحیح تھی، so we can take down. I hope you all have taken down. امید ہے آپ لوگوں نے لکھا ہوگا کیونکہ یہ اور کہیں ملنے والا نہیں ہے. قرآن شریف میں ہے مگر تھوڑا تھوڑا ہے، اتنا نہیں ہے. تو میں اس پہ پہلے روشنی ڈالوں گی اور پھر بعد میں ایک واقعہ بیان کروں گی. ہاں یہ کون سی جنگ تھی؟ یہ کون سا غزوہ اور جنگ میں کیا فرق ہے آپ کو پتا ہے؟ کنیز از دیر، انجم از دیر، کین یو آنسر می؟ غزوہ میں اور جنگ میں کیا فرق ہے؟ یہ ہمیشہ بولنا پڑے گا. Yes باجی. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو نہیں پتا ہوتا ہے. جی جی جی. جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے ہیں اسے غزوہ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آج یہ سبھی کو پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہو آرام سے، میں بھی آپ چائے بھی پی رہے ہوں، وہ آپ کی مرضی ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں، آپ سن بھی رہے ہو. کوئی لوگ میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ ہماری رضیہ ہے نا، رضیہ باجی، وہ ہے نا 2 کان سے 2 ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے بھی لکھتی ہے وہ. تو 2 ہاتھ سے 2 کان سے اور 2 پاؤں سے ہے نا چلتے چلتے جاتی ہے. تو 6 آرگن سے ایک ساتھ کام کرتی ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. تو ویسے کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، دے آر ویری ٹیلنٹڈ، دے کین ورک ٹوگیدر.
تو ویسے وہ کرتی. تو میں آپ سے یہ پوچھا رہی ہوں کہ اگر آپ کی کلاس ہوتی اور آپ میرا روڈ سے, ہماری ایک اسٹوڈنٹ یاری روڈ سے آتی تھی بینڈرا, ابھی اتنا تھک جائے بندیاں کھانا پکائیں گھر میں, شوہروں کو کھلائیں, بچوں کو کھلائیں, اور پھر کلاس میں آئیں, اور پھر کلاس سے اور آدھی جان نکل جائے, ٹریولنگ میں تو نکلتی ہے نا, اور پھر گھر جائیں اور ان کی امی ان سے کہیں بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ شادی میں جانا ہے, تو کیا حال ہوگا وہ اس خاتون کا حال کیا ہوگا؟ امی تم کو کیا ہو گیا؟ میں صبح سے مشین کے جیسا کام کر رہی ہوں اور آپ مجھے بول رہے کہ ابھی تم تیار ہو اور شادی میں چلو. سو بورنگ. یہ کیا میں سزا دے رہے ہو امی؟ میرے کو نہیں آنے کا ہے. میں قرآن کے بعد میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. اب میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں, ابھی وہاں میرے کو پنچایت کرنے کو نہیں آنے کا ہے. امی میرے کو معاف کرو, میرے کو نہیں آنے کا ہے. مگر امی ہے کہ لے جانا چاہ رہی ہیں, اسپیشلی اگر کنواری بچیاں ہیں تو دے وانٹ دیم ٹو گیٹ میریڈ آلسو. ان کے بھی اپنے ہوتے ہیں کچھ تقاضے ہوتے ہیں ماں باپ کے. اب یہ تو میں یہ اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ جنگ میں سے آئے ہیں, ایک جنگ میں سے آئے ہیں, خندق اور احزاب میں سے, پورے زخمی ہیں صحابہ اکرام, پورے زخمی ہیں, زخم بہ رہے ہیں, لنگڑا کے چل رہے ہیں, چل نہیں پاتے, اور ان کو سیدھا حکم دے دیا گیا, پوچھا نہیں گیا. یہ بھی کہا گیا, ٹائم لمٹ بھی دے دی گئی کہ قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے. امیجن. اور کسی نے اوف تو کیا ہو, کسی نے کوئی ٹینٹرم تو پلے کیا ہو, کوئی آبجیکشن تو لیا ہو کہ بھئی ہم مغرب تک پہنچ جائیں گے, پلیز ہم پہ رعایت کیجئے. نہیں, نماز سب نے وہیں جا کے پڑھی عصر کی. اتنا مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مورل ملا کہ نہیں ملا؟ زخمی ہیں, بھوکے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, لنگڑاتے ہیں, خون بہ رہا ہے, ہتھیار ابھی نہیں رکھے, ابھی بیٹھے بھی نہیں, اور جبریل امین نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دے دیا کہ عصر کی نماز قریظہ کے وہاں ہوئے گی. دیٹس آل, فل اسٹاپ. کتنا بڑا مورل ہے, ہم اپنے پہ ڈال کے دیکھیں نا. دس واز دا مین مورل. اور دوسرا پلر کا جو اپنے آپ کو باندھ دیا تھا انہوں نے, ابو لبابہ, کس نے باندھا تھا بیٹا؟ جی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ. ابو لبابہ نے اپنے آپ کو پلر پہ باندھا تھا. ابھی ہم کو اس میں سے کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایک ریسلر تھے, یہ محمد علی, فائٹر تھے یا واٹ ایور, ہی واز نون انٹرنیشنل فگر. انہوں نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ ہی واز ریورٹ. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے جیب میں ماچس رکھتے تھے, اپنے جیب میں ایک ماچس رکھتے تھے. اس وقت یہ سب نہیں تھا, موبائل وغیرہ اور یہ سب نئے انسٹرومنٹ. اور انہوں نے خود سے اور اللہ سے بات کی تھی, اور اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب بھی ایک غلطی کروں گا تو میں اپنے آپ کو ایک چٹکا دوں گا. انجم, یو نو دس؟ یس باجی. تو وہی ابو لبابہ کا سن کے وہ ہم کو بھی ان کا محمد علی کا واقعہ بھی یاد آ گیا, اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کو بھی کرنا پڑے گا نا. باجی مجھے بھی ایک بہت امپورٹنٹ لیسن یہ ملا کہ ابھی جب سیرت النبی پڑھا رہی ہوں, اللہ نے موقع دیا ہے, تو ایک بھی لائن, ایک بھی ورڈ اپنی طرف سے میں اس میں کچھ بھی ایڈٹ نہ کروں. جی یس, کریکٹ. ایون ان قرآن یس. اتنا تو سب کو اپنے کو پتا ہے. اور یہ آپ کے مورلز ہو گئے انجم. اور کسی کو کوئی مورل ملا ہو تو آپ بول سکتے ہیں. یہ فیصلہ بھی کتنا بہترین, حکمت والا, انٹیلیجنس والا, بہترین فیصلہ کیا انہوں نے. کتنا اچھا فیصلہ کیا. ہم لوگ ہوتے تو بولے نہیں, میں جو بولوں گی وہی ہوگا, تمہارا کچھ بھی نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر ہائی پوسٹ چاہیے, بڑی کرسی چاہیے, تو پھر بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور دینی چاہیے. اور غرور کو پھینک دینا چاہیے, ایگو کو پھینک دینا چاہیے. تو یہاں پر دیکھیے ایگو ہر جگہ پھینکی گئی ہے. کسی میں دکھی آپ کو ایگو؟ نہیں دکھی. ساتھ کو ملامت کرنے والے یہودی بولے اچھا فیصلہ کرنا, وقت آ گیا ہے. تو حضرت سعد نے کیا فیصلہ کیا نا,
ابھی یہ جو آپ نے بولا نا خندق کھودا، وہاں پر مدینہ میں چھوٹے چھوٹے کئی خندق کھودے گئے، کیونکہ 400 یا 500 لوگوں کی گردن اڑانی تھی نا. تو اس کی وجہ سے جب یہ سنتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ اسلام بہت ہی سخت ہے، مگر اس کا وہ فائدہ اور اس کا نقصان اور اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکٹ نہیں دیکھتے لوگ. دیٹس آل. انجم، morals are over. Now can I start mine? یس باجی، یس. ایک منٹ، میں صرف ایک ہی بات بولتی ہوں. جیسے آپ نے بولے کہ ہاں اس واقعے کے بارے میں اسلام کو بہت بدنام کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بھی. ایون وین آئی واز چیکنگ دس آج کا یہ واقعہ بنو قریظہ کا، تو مجھے گوگل پر، یوٹیوب پر بہت سارے ایسے آفینسو اسٹیٹمنٹس اور آفینسو اسپیچز ملے کہ کیسا یہ اسلام اور کیسا یہ رسول کی اتنے لوگوں کو مارنے کا حکم دیا. بٹ دیکھیے کہ یہود نے کیا کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب ان کا ایک بار یہ دشمن کا اس طریقے سے خاتمہ ہوا اللہ کے حکم سے، تو ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگ پھر بعد میں، ایک تو یہود کے فالوورز بھی اسلام قبول کیے، نمبر 1. نمبر 2، ان لوگوں کو احساس بھی ہوا اپنی غلطیوں کا، ورنہ وہ ہمیشہ سپولے کی طرح جب مشکل آتی ہے تو بل میں چھپ جاتے اور بعد میں پھر اپنی دشمنی نبھاتے رہتے تھے. اللہ اکبر. اوور ٹو زینب باجی. تو جب میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ ابھی وہاں بیٹھی ہے شاید اپنی یاری روڈ سے جو آتی ہے ہماری اسٹوڈنٹ، تو اگر سمجھو امی کے بولنے پر، ابھی وہ تو بڑی خاتون ہیں، لڑکیاں ہیں جو کماری، اگر ان کو امی زبردستی لے جاتی ہیں تو پھر وہ پھر منہ بنا بنا کے اور پھر جاتی ہیں اور پھر بعد میں پورے راستے میں کوڑتی رہتی. یہ میری بات کر رہی ہوں، میں نے ایسا کیا تھا ایک زمانے میں. میں بھی تو چھوٹی رہی ہوں گی نا پہلے، کہ میں ایسی پیدا ہو گئی 75 کی. تو ہم نے بھی یہ بہت کچھ کیا. تو سوری فار دیٹ. آئی اپولوجائز ٹو مائی مدر، شی از ناٹ نو مور ہیئر. اچھا، ابھی میں ایک آپ کو واقعہ، سچا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو مجھے میری استاد نے بتایا تھا. کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکی تھی، کیونکہ میں اسی ٹاپک پہ بولنے والی ہوں. ایک لڑکی تھی اور اس کی ایک بہت پکی سہیلی تھی، اور وہ دونوں انوسنٹ تھے، ینگ تھے، انوسنٹ تھے، معصوم تھے، دنیا کا زیادہ ان کو پتہ نہیں تھا. تو وہ دوسری لڑکی بولی کہ یہ پہلی لڑکی کو دوسری لڑکی بولی، دیکھو ہے نا وہ ایک لڑکا ہے جو تمہارے میں انٹرسٹڈ ہے، تم اس کو بہت اچھی لگتی ہو. تو اس نے بولی تو کیا؟ تو بولے آپ اس سے ایک بار مل لو. تو یہ بولی کہ نہیں، میں کیسے ملوں؟ بولے ارے ملنے میں کیا جاتا ہے، جب یہ ایس ایم ایس وغیرہ نہیں تھے، یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. تو بولے ایک بار ملنے میں کیا جاتا ہے، خالی مل کے بات کر لو، اس کو تم بہت پسند ہو، خالی مل کے بات کر لو. وہ بیچاری پھسل گئی اور اس نے مل کے بات کر لی، اور اس طرح پھر ملاقاتیں بڑھتی گئیں. شیطان کا یہ حربہ ہے. اور پھر فائنلی شی واز ریپڈ. تو ابھی جو بچیاں ہیں ان کے لیے مورل ہیں، اور یہ میں ابھی جو واقعہ پڑھوں گی انشاءاللہ. when I read this واقعہ first time I was really shocked. اور پھر میں نے آج تک میں اس کو بھول نہیں پائی، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے مورلز ہیں. تو پہلے تو ایک شعر ہے، اے رات کے مسافر خود چراغ بن اپنا، اے رات کے مسافر خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. ابھی میں ایک انشاءاللہ آپ کے سامنے واقعہ پڑھنے والی ہوں جس کو IFK افک کا واقعہ کہتے ہیں، اور افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ. اور یہ واقعہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی فرسٹ پرسن میں سنیں گے. تو مجھے بھی ایسا کبھی کبھی رونا بھی آ جاتا تھا، اور پھر مجھے بہت شکر بھی میں نے ادا کیا کہ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں دے دیا. اب میں آپ اس کو غور سے سنیں گے
اور میں پھر کچھ سوالات آپ سے پوچھوں گی انشاءاللہ کیونکہ یہ عورتوں کے بارے میں ہی ہے. تو یہ پارہ نمبر 18 ہے سورت النور سوری. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 نمبر سے 20 نمبر تک کے آیتیں لگا دی. اور میں پڑھوں گی، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو وہ بتا دوں گی انشاءاللہ. یہ اس کو یہ اف کا مطلب ہے جھوٹا واقعہ. ابھی اس میں بھی 2 اشعار ہیں. پھول پر خوشبو لگا کر رہ گئی، یہ وہ بچی کے بارے میں ہے جیسے جس کو دھوکہ دیا گیا. پھول پر خوشبو لگا کر رہ گئی، سوچ میری مسکرا کر رہ گئی. کھل کے رونا چاہتی تھی کیا کروں، کھل کے رونا چاہتی تھی کیا کروں، آنکھ میں